دوستو آج کی اس سیریز میں میدان کربلا کی 34 منزلیں بیان کی جائیں گی۔ دوستو حضرت امام حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ سے کربلا گئے تو مکہ سے کربلا تک 15 منزلیں آتی ہیں اور کربلا سے شام تک 19 منزلیں ہیں۔ اس طرح امام حسین علیہ السلام کا سارا مبارک سفر 34 منزلوں پر مشتمل ہے۔ دوستو یاد رکھیں کہ پہلی 15 منزلوں پر حضرت امام حسین علیہ السلام کا جسم اطہر مبارک اپنے سر مبارک کے ساتھ تھا، اور کربلا کے بعد کی 19 منزلوں میں حضرت امام حسین کا جسم اطہر مبارک نہیں تھا، بلکہ حضرت امام حسین کا سر اقدس پھرایا گیا۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان 34 منزلوں کے وہ واقعات اور وہ حقائق جو آج تک آپ لوگوں نے نہیں سنے ہوں گے وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں۔ ہم ترتیب سے ساری منزلوں کے سارے واقعات جو کچھ زیادہ مستند کتابوں میں آئے ہیں بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے ہماری اس سیریز کو مکمل دیکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نور مجسم پر کہ جس نے انسانوں کو ایک خدا کا پتہ بتایا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آنیسٹ جی اے سٹوریز۔ دوستو اس سے پہلے کہ ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کی وہ 34 منزلیں فردن بیان کریں، یہ کچھ دن پہلے عید غدیر گزری ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم اس عید پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو کم از کم عید غدیر کی کچھ سمجھ آ جائے۔ اب عید غدیر وہ دن ہے جس دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب حضرت مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ مبارک پکڑ کر کہا تھا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ دوستو اب اس واقعے کی کچھ تفصیل یوں ہے، باقی جو روایات کا اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو مستند روایت ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ 18 ذی الحج کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا آخری حج کر کے واپس آ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس وقت تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے۔ جب ایک جگہ پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی کہ اے میرے پیارے حبیب یہاں پر ممبر لگایا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے صحابہ یہاں پر میرا ممبر لگاؤ، میں نے کچھ بیان ارشاد فرمانا ہے۔ اب 1,24,000 صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ممبر مبارک تیار کیا۔ جب ممبر مبارک تیار ہو گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کرام کیا میں تمہارا مولا ہوں؟ کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں؟ سارے صحابہ کرام نے بیک وقت کہا، بالکل حضور آپ ہمارے مولا ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی پوچھا، میں آپ کا مولا اور مالک ہوں؟ صحابہ کرام نے پھر ارشاد فرمایا، یا حضور بے شک آپ ہی ہمارے مالک و مولا ہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بار بھی یہی بات پوچھی۔ تیسری بار بھی صحابہ کرام نے وہی جواب عرض کیا۔ تو پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ ممبر پر بلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ مبارک پکڑ کر ہوا میں بلند کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے میرے صحابہ کرام، اے مومنو یہ سن لو کہ میں جس کا مولا ہوں حضرت علی اس کا مولا ہے۔ اس دن کو دوستو عید غدیر کا دن کہا جاتا ہے، جس دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں حضرت علی کو مولا کا خطاب دیا،
اور حضرت علی کو مولا کہہ دیا۔ اب دوستو علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس وقت صحابہ کرام سارے خاموش رہے، لیکن ایک ایسا بندہ تھا جس کا نام حارث بن نعمان فہری بتایا جاتا ہے۔ یہ کھڑا ہوا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگا، حضور آپ نے ہمیں اللہ کے بارے میں بتایا کہ وہ اللہ ایک ہے، ہم نے اپنے سارے جھوٹے خداؤں کو چھوڑا اور اس ایک اللہ کی عبادت شروع کر دی، اگرچہ ہم نے اس ایک اللہ کو دیکھا نہیں تھا۔ خیر حضور آپ نے کہا کہ 5 نمازیں ہیں، ہم نے 5 نمازیں پڑھنا شروع کر دیں۔ حضور آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ شراب پینا حرام ہے، اور ہم جو سالوں سے شراب کے عادی تھے ہم نے اسی وقت شراب چھوڑ دیا۔ حضور جس طرح آپ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا بالکل اسی طرح ہم نے آپ کا ہر حکم مانا ہے، لیکن حضور آج آپ اپنے بھائی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارا مالک اور مولا بنا رہے ہیں۔ حضور مجھے یہ بتا دیجئے کہ کیا یہ اعلان آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں یا اس اعلان کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے؟ اتنا سننا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حارث بن نعمان فہری سے ارشاد فرمایا، اے حارث بن نعمان یاد رکھو کہ میں جب بھی بولتا ہوں میں نہیں بولتا بلکہ میرا رب ہی بولتا ہے، اور اس بات کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں بیان کر دی ہے۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حارث سے ارشاد فرمایا، اے حارث میں نے یہ اعلان اپنی طرف سے ہرگز نہیں کیا بلکہ یہ میرے اللہ رب ذوالجلال، وہ اللہ جو تمام کائنات کا اکیلا خالق و مالک ہے، اس اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ اعلان اپنے تمام صحابہ اور اپنے تمام جانثاروں میں کر دو، اور میں نے اللہ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان پورا کیا ہے۔ جب اس حارث بن نعمان فہری نے یہ ساری بات سنی تو اس نے اسی وقت کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر بھی میں علی کو اپنا مولا اور مالک نہیں مانتا۔ اور پھر اس بدبخت نے اسی وقت اپنی جھولی اٹھائی اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا کہ اے اللہ رب ذوالجلال اگر یہ تیرا حکم ہے تو میں یہ حکم نہیں مانتا، اے میرے اللہ تو ایسا کر کے مجھ پر آسمان سے پتھروں کا عذاب نازل فرما۔ کہتے ہیں کہ یہ حارث بن نعمان فہری یہ دعا کر کے پیچھے کی طرف مڑا اور پیچھے 4 قدم کے فاصلے پر اس کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ یہ حارث بن نعمان فہری پیچھے اپنی اونٹنی کی طرف بڑھا۔ کہتے ہیں کہ جب حارث بن نعمان فہری اپنی اونٹنی کے قریب پہنچا تو اسی وقت آسمان سے ایک پتھر اترا۔ یہ جو پتھر آسمان سے گرا یہ اس حارث بن نعمان فہری کے سر پر لگا اور یہ حارث بن نعمان فہری وہیں مر گیا، اور پھر یہ پتھر اس اونٹنی کو چیرتے ہوئے زمین کے اندر چلا گیا۔ دوستو یہاں پر ہم حضرت علی کی شان میں ایک شعر بیان کر کے اپنے آج کے اصل موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، جو ہمارا موضوع ہے کہ کربلا کی 34 دردناک منزلیں۔ خیر حضرت علی کی شان کا یہ خوب اور بہترین شعر سنیں اور پھر اپنی منزلوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ لازم تو نہیں کہ آگ سے جل جائے بشر، لازم تو نہیں کہ آگ سے جل جائے بشر، بغض حیدر بھی تو سینے کو جلا دیتا ہے۔ دوستو اب بڑھتے ہیں اپنے اس دردناک موضوع کی طرف، وہ موضوع کہ جس پر کائنات کی ہر چیز اشک بار ہوئی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام 4 شعبان کو مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ میں تشریف لائے۔ 4 شعبان کے بعد 4 مہینے اور 4 دن امام حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رہے۔ اس عرصے کے دوران کوفہ والوں کے امام حسین کی طرف خطوط آئے کہ حضور ہم بے وارث ہیں، ہمارا کوئی وارث نہیں ہے، اور آپ قرآن اور مسلمانوں کے وارث ہیں، اس لیے ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ کہتے ہیں کہ دوسری طرف یزید ملعون نے 8 ذی الحج کو یعنی 4 شعبان کے ٹھیک 4 مہینے اور 4 دنوں کے بعد 30 لوگوں کا انتخاب کیا۔ اب یزید ملعون نے ان 30 لوگوں کو
حجاج کا لباس پہنایا اور ان تین منافقوں کو مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کر دیا۔ اب یہ حاجی تو ہرگز نہیں تھے، بلکہ انہوں نے فقط حجاج کا لباس پہنا ہوا تھا۔ یزید ملعون نے ان کو تلواریں اور چھریاں دے کر یہ حکم دیا تھا کہ یہ چھریاں تم اپنی بغلوں میں چھپا کر جاؤ، اور اگر تمہیں نواسہ رسول کہیں بھی ملے اس کو شہید کر دو۔ حتیٰ کہ اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر نواسہ رسول یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں پھر بھی حضرت امام حسین کو اسی وقت شہید کر دینا۔ اب یہ 30 منافق جو بظاہر حجاج کا لباس پہن کر آئے تھے مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے۔ دوسری طرف جب نواسہ رسول مہر نبوت کے شاہ سوار جنتی جوانوں کے سردار یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے یزید نے 30 سپاہی حجاج کے لباس میں بھیجے ہیں، تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی حج کو عمرے میں بدل دیا اور آپ 8 ذی الحج کو مکہ مکرمہ سے روانگی اختیار کرتے ہیں۔ اب جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے کہ ہم مکہ مکرمہ سے کربلا تک کی 15 منزلیں بیان کریں گے۔ ہم ان 15 منزلوں کو بیان کرنے لگے ہیں۔ ان 15 منزلوں میں سے پہلی منزل کا نام ہے منزل تنعیم۔ آئیے دوستو اس منزل پر حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا واقعات ہوئے ان واقعات کا چیدہ جائزہ لیتے ہیں، اور پھر ہم اسی طرح اگلی 14 منزلیں بھی بیان کریں گے۔ اب پہلی منزل کا پہلا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اب اس منزل تنعیم پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیمے نصب کیے اور نواسہ رسول مہر نبوت کا شاہ سوار جنتی جوانوں کا سردار یعنی حضرت امام حسین اپنے خیمے کے دروازے پر بیٹھ کر تلاوت قرآن پاک فرما رہے تھے۔ دوستو اب جس وقت یہ ناطق اور بولتا ہوا قرآن پاک کی تلاوت فرما رہا تھا تو اسی وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کی نظر ایک اونٹ کے سوار پر پڑی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ آنکھیں جو ہر وقت اور ہمیشہ حق دیکھتی ہیں، کہ اونٹ کا سوار اپنے 2 بچوں کے ساتھ ہے اور یہ اونٹ کا سوار اونٹ دوڑا کر اسی طرف آ رہا ہے۔ اب اس اونٹ کا یہ مبارک اور اطہر اور مقدس سوار جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے قریب آیا تو اس نے اپنے اونٹ کو وہیں بٹھا دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد اس سوار کے ساتھ جو 2 پاک بچے بیٹھے ہوئے تھے وہ اپنے اونٹ مبارک سے اترے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس جب یہ دونوں بچے آئے تو اب ان دونوں بچوں کے چہرے مبارک پر نقاب تھا۔ ان دونوں بچوں نے اپنا چہرہ نقابوں کے پیچھے ڈھانپا ہوا تھا۔ پھر ان دونوں بچوں نے حضرت امام حسین کے قدم چومے اور حضرت امام حسین سے عرض کرنے لگے، اے نواسہ رسول، اے سردار جنت، اے مہر نبوت کے سوار، ہمارا آپ کی بارگاہ اقدس میں سلام ہو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جیسے ہی ان دونوں پاک اور مقدس بچوں کی گفتگو سنی تو آپ علیہ السلام نے ان کو ان کی آواز سے پہچان لیا۔ حضرت امام حسین نے اپنے ہاتھوں مبارک سے ان کے چہروں سے نقاب اتارے تو یہ بچے کوئی اور نہیں تھے بلکہ حضرت بی بی پاک حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی اولاد تھے، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کے سگے بھانجے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ان دونوں بچوں سے خوب پیار کیا اور پھر آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے، تو یہ دونوں بچے حضرت امام حسین کی بارگاہ اقدس میں عرض کرنے لگے، حضور ہمارے والد محترم حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمیں یہ خاص نصیحت تھی، ہمیں یہ خاص حکم تھا کہ حضرت امام حسین کے پاس رشتہ دار بن کے نہ جانا بلکہ حضرت امام حسین کے غلام بن کے جانا، حضرت امام حسین کی خدمت میں امام حسین کے خادم بن کے جانا۔ اب ان دونوں بچوں نے پھر حضرت امام حسین علیہ السلام سے عرض کیا کہ ابا حضور نے آپ کے لیے یہ رکہ بھیجا ہے، آپ ابا حضور کے اس رکے کو پڑھ لیجئے۔
حضرت امام حسین نے اپنے ان دونوں بچوں سے یعنی حضرت بی بی پاک حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی اولاد سے یہ رکہ لیا۔ اب اس رکے کا مضمون یہ تھا، اس رکے میں حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ لکھا تھا کہ اے نواسہ رسول، میں بیمار ہوں، اس لیے میں جلدی سفر نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنے دونوں بچوں کے ہاتھ آپ تک یہ رکہ بھیجا ہے، میں بھی پیچھے ہی آ رہا ہوں، لیکن حضور اہل کوفہ نے آپ کے والد گرامی جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی وفا نہیں کی تھی۔ اب آپ واپس آ جائیں، کوفہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس اس وقت حضرت غازی عباس علمدار موجود تھے۔ حضرت امام حسین نے غازی عباس علمدار سے ارشاد فرمایا، اے عباس، میرا بہنوئی مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ کوفہ نہ جائیے اور یہاں سے واپس آ جائیے، لیکن کل رات سے نانا جان مجھے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے بیٹے حسین عالم ارواح میں کیے گئے وعدے کو نبھانے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ وعدہ جو عالم ارواح میں کیا گیا تھا اس کو پورا کرنے کا وقت ہو گیا ہے، کربلا جانے کا وقت آ گیا ہے، اس لیے ہم واپس نہیں جائیں گے بلکہ کربلا اور کوفہ کی طرف سفر ضرور کریں گے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پیچھے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہیں پہنچ گئے۔ حضرت عبداللہ نے امام حسین کی بارگاہ میں امان نامہ پیش کیا۔ کائنات کی امان نے جب امان نامہ دیکھا تو اس امان نامے کا مطلب یہ تھا کہ آپ مکہ یا مدینہ میں رہیں، آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا۔ حضرت امام حسین نے یہ امان نامہ بھی رد کر دیا اور آپ فرمانے لگے، اے عبداللہ، میں اس گھر کا فرد ہوں کہ جس گھر میں فرشتے صبح و شام سلامی دینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ میں کسی کی امان نہیں لے سکتا اور نہ ہی میں یزید ملعون کی بیعت کر سکتا ہوں۔ جیسے ہی میرے نانا پاک کا حکم مبارک ہے میں بالکل ویسے ہی کروں گا۔ خیر، حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کافی دیر گفتگو ہوتی رہی۔ اس وقت جناب حضرت عبداللہ کی عمر مبارک بھی کچھ زیادہ تھی اور حضرت عبداللہ کی بینائی کا مسئلہ بھی تھا، اور ساتھ میں حضرت عبداللہ اس وقت بیمار بھی تھے جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ لیکن پھر بھی اس خاندان کے ہر فرد کی وفا دیکھیے کہ جناب حضرت عبداللہ حضرت امام حسین سے عرض کرنے لگے، حضور، اگر آپ نے کربلا لازمی طور پر جانا ہے اور ہر حال میں کوفہ کی طرف سفر کرنا ہے تو پھر حضور ایسا کیجئے کہ آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیے، میں بھی آپ کے ساتھ آؤں گا اور میں بھی آپ کی جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ لیکن دوسری طرف کائنات کے سردار، مہر نبوت کے شاہ سوار، دین اور دنیا کی امان یعنی جناب حضرت امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، تمہاری بینائی کا مسئلہ بھی ہے اور تمہیں بیماری بھی ہے، اس لیے تم ہمارے ساتھ نہ آؤ۔ لیکن پھر دوسری طرف وفادار خاندان کا یہ عظیم فرد حضرت عبداللہ عرض کرنے لگا، حضور، اگر آپ مجھے اپنے ساتھ آنے کی اجازت نہیں دیتے تو حضور ایسا کیجئے کہ آپ میرے دونوں بچے اپنے ساتھ صدقے کے طور پر لے جائیں۔ اگر میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا تو میرے دونوں بچے تو آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں، کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام جنگ کے ارادے سے ہرگز نہیں جا رہے تھے، بلکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو کچھ وعدے نبھانے تھے، اور حضرت امام حسین فقط دین مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے مدینہ اور مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے، اس لیے آپ کے ذہن مبارک میں لشکر کا خیال ہرگز نہیں تھا۔ اسی وجہ سے حضرت امام حسین نے اس بات کی اجازت دے دی کہ یہ دونوں بچے میرے ساتھ آ سکتے ہیں۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے دونوں بھانجوں کے ساتھ اس سفر کی ابتدا کی، یعنی آپ منزل تنعیم سے آگے سفر کرنے لگے، یعنی حضرت امام حسین اپنی دوسری منزل کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیار یہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ دوستو، جب حضرت امام حسین علیہ السلام پہلی منزل سے آگے روانہ ہوئے
تو دوسری منزل کا نام صفا بتایا جاتا ہے۔ اس منزل پر کیا واقعہ ہوا، آئیے اس واقعے کو تفصیل سے سنتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے اپنے خیمے اس صفا منزل پر نصب کیے، اور جیسے علی کے لال کی عادت مبارک تھی، اسی اپنی عادت حسنہ کے مطابق علی کا لال تلاوت قرآن پاک کرتا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت امام حسین کی نظر پھر ایک اونٹ کے سوار پر پڑی کہ ایک اونٹ کا سوار اسی طرف آ رہا ہے۔ اب کی بار اس اونٹ کے سوار کے پیچھے ایک بوڑھی عورت بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ اب یہ اونٹ کا سوار کوئی اور نہیں تھا بلکہ مشہور فرزدق نامی شاعر تھا۔ یہ ایک بہت بڑا شاعر تھا۔ اس فرزدق شاعر کے پیچھے اس کی ماں بیٹھی تھی، اور چونکہ ہم اوپر بتا چکے ہیں کہ حضرت امام حسین 8 ذی الحج کو مکہ چھوڑ کر نکلے تھے، اس لیے حج کے دن انتہائی قریب تھے، اور فرزدق شاعر کی ماں اپنے بیٹے فرزدق کو کہہ رہی تھی، بیٹا اپنی سواری اپنے اونٹ کو جلدی جلدی آگے چلاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حج سے رہ جائیں، ہمیں 10 ذی الحج سے پہلے پہلے مکہ مکرمہ میں پہنچنا ہے۔ خیر یہ فرزدق اپنے اونٹ کو اپنی والدہ کے ساتھ لیے مکہ مکرمہ کی طرف سفر کر رہا تھا۔ جب فرزدق اپنے اونٹ کے ساتھ منزل صفا پر پہنچا، یعنی اس جگہ پر فرزدق کی سواری رکی جس جگہ پر سیدنا امام حسین نے اپنے خیمے لگائے ہوئے تھے، تو فرزدق کی ماں اس سے کہنے لگی یہاں پر اپنی سواری روک دو۔ جیسے ہی فرزدق نے یہ سنا تو وہ بہت حیران ہوا، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے تو اس کی والدہ اس کو یہ کہہ رہی تھی کہ اپنی سواری اپنے اونٹ کو تیز دوڑاؤ تاکہ ہم جلدی جلدی مکہ پاک پہنچ جائیں، اور اب میری والدہ یہ کہہ رہی ہے کہ اپنی سواری اپنے اونٹ کو یہیں روک دو۔ حیرانی کی انتہا فرزدق سے سنبھالی نہ گئی، اور فرزدق نے اپنی ماں سے پوچھا، اماں جان یہاں پر کیا ہے، آپ یہاں کیوں رکوانا چاہتے ہیں، ابھی مکہ تو یہاں سے دور ہے۔ تو فرزدق کی ماں فرزدق سے کہنے لگی، بیٹا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ شریف پڑھا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی تھی کہ آپ کے جسم اطہر مبارک سے ایک خاص خوشبو آتی تھی، اور ایسی خوشبو کسی اور جگہ سے نہیں آ سکتی، اور اے میرے بیٹے سنو کہ مجھے یہاں سے اپنے نبی پاک کی خوشبو آ رہی ہے، بالکل وہی خوشبو مجھے یہاں سے آ رہی ہے جو خوشبو مبارک آپ کے جسم سے آتی تھی۔ جب انہوں نے سواری روک کر دیکھا تو انہیں امام حسین کے نصب کیے گئے خیمے نظر آ گئے، لیکن اب انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ خیمے کس کے ہیں، اس لیے فرزدق کی ماں نے اپنے بیٹے فرزدق کو حضرت امام حسین کے خیموں کی طرف روانہ کیا تاکہ یہ پتہ کر کے آئے کہ یہ خیمے کس نوجوان کے ہیں اور اس وقت کس نے یہاں پر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ فرزدق نے اپنی ماں کو وہیں دور کھڑا کیا اور خود خیموں کی طرف آ گیا۔ اب جیسے ہی فرزدق ان خیموں کے نزدیک پہنچا تو اب حضرت امام حسین خیمہ مبارک کے اندر موجود تھے، اور خیمے کے دروازے پر ایک طرف حضرت امام علی اکبر موجود تھے اور دوسری طرف حضرت غازی عباس علمدار موجود تھے۔ جب فرزدق نے ان دونوں کو دیکھا تو اب حضرت غازی عباس علمدار عمر میں بڑے تھے، اس لیے فرزدق غازی عباس علمدار کی طرف بڑھا اور حضرت غازی عباس سے پوچھنے لگا، بتاؤ یہ خیمہ کس کا ہے؟ چونکہ فرزدق آپ کو جانتا نہیں تھا، اس لیے فرزدق آپ سے پوچھنے لگا یہ خیمہ کس نوجوان کا ہے، یہاں کون سا سردار رہتا ہے؟ دوستو تھوڑا سا تصور کریں کہ اگر کسی مرید سے اس کے مرشد کے بارے میں پوچھا جائے کہ تمہارا مرشد کیسا ہے، تو پھر وہ مرید اپنے مرشد کی کس طرح تعریف کرتا ہے۔ ہاں اگر سچا اور درست عقیدے والا مرید ہو تو اب ذرا تصور کریں کہ جس کا مرشد حضرت امام حسین جیسا ہو، اور جو مرید حضرت غازی عباس علمدار جیسا ہو، پھر حضرت غازی عباس علمدار نے اپنے مرشد امام حسین کا تعارف کیسے کروایا ہوگا؟ حضرت غازی عباس علمدار نے اپنی تلوار مبارک نیچے زمین پر رکھی اور آپ ہاتھ باندھ کر کہنے لگے،
اے پوچھنے والے، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ خیمے کے اندر کون سردار موجود ہے؟ بس اتنا جان لو کہ یہ نعت کے قرآن کا چوتھا پارہ ہے، برج امامت کا تیسرا مینار ہے، آل نبی اولاد علی ہے، ہمارا سردار ہے اور نام اس کا امام حسین ہے۔ جیسے ہی فرزدق نے یہ سنا تو فرزدق حیران رہ گیا، کیونکہ فرزدق نے اپنی ماں سے کئی بار حضرت امام حسین کا نام سنا تھا۔ فرزدق واپس جلدی سے اپنی ماں کی طرف گیا اور اپنی ماں سے کہنے لگا، اماں جان، آپ کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی ہے۔ جس امام حسین سے ملنے کی آپ کو خواہش تھی کہ حج کے بعد حضرت امام حسین سے ملوں گی، اس امام حسین کے خیمے یہیں لگے ہوئے ہیں۔ اب فرزدق شاعر کی ماں اس وقت بوڑھی تھی اور فرزدق شاعر کی ماں بھی آنکھوں سے تقریباً محروم ہو چکی تھی، اس لیے یہ ماں اپنے بیٹے سے کہنے لگی، بیٹا میرا ہاتھ پکڑ لے اور مجھے حضرت امام حسین کے خیموں کی طرف لے جا، اور جا کر میرا ہاتھ حضرت امام حسین کے قدم مبارک پر رکھ دینا، میں حضرت امام حسین کے قدم چوم لوں تاکہ حج سے پہلے میرا حج ادا ہو جائے۔ پھر فرزدق نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا اور امام حسین کے خیموں کی طرف بڑھ گیا۔ امام حسین کے خیمے پر جا کر اس نے اجازت مانگی اور پھر دونوں اجازت ملنے پر اندر داخل ہوئے۔ فرزدق نے اپنی ماں کے ہاتھ امام حسین کے قدموں پر رکھے اور بتایا کہ اماں جان، ہمارے مرشد امام حسین کے یہ قدم مبارک ہیں۔ فرزدق کی ماں نے امام حسین کے قدم چومے۔ حضرت امام حسین نے ان دونوں کو دعا دی کہ اللہ تمہیں جزا دے۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرزدق شاعر سے پوچھا، تم کون ہو اور کیا کرتے ہو؟ اس نے بتایا کہ حضور، میرا نام فرزدق ہے اور میں ایک شاعر ہوں، قصیدہ خواہ ہوں، لوگوں کے قصیدے لکھتا ہوں اور لوگوں سے پیسے لیتا ہوں، اور اسی طرح ہمارا گزر بسر چل رہا ہے۔ پھر حضرت امام حسین نے پوچھا کہ بتاؤ کوفہ کا کیا حال ہے؟ پھر حضرت امام حسین نے پوچھا کہ بتاؤ کوفہ کا کیا حال ہے؟ تو یہ عرض کرنے لگا، حضور، نہ کوئی کوفہ سے باہر جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کوفہ کے اندر جا سکتا ہے۔ ابن زیاد نے قدم قدم پر پہرے دار بٹھائے ہوئے ہیں، حضور جو آپ کا نام لیتا ہے اسے بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ حالات بہت خراب ہیں، میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ یہاں پر آ گئے ہیں تو یہیں سے واپس چلے جائیں، آگے کوفہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوفہ کے حالات بہت خراب ہیں۔ پھر حضرت امام حسین نے اس شاعر فرزدق سے پوچھا، اچھا لوگوں کے قصیدے لکھ کر، لوگوں کے اشعار لکھ کر تم ایک سال کے کتنے کما لیتے ہو؟ فرزدق کہنے لگا، حضور ایک سال کا تقریباً 1000 دینار کما لیتا ہوں۔ حضرت امام حسین نے اسی وقت غازی عباس علمدار کو حکم ارشاد فرمایا، اے عباس، خیمے میں سے 40,000 دینار لے آؤ۔ حضرت غازی عباس علمدار خیمے میں سے 40,000 دینار لے آئے۔ حضرت امام حسین فرمانے لگے، یہ دونوں میرا سلام کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہمارے گھر سے آج تک کوئی خالی نہیں گیا، اس لیے یہ 40,000 دینار انہیں دے دو۔ حضرت غازی عباس علمدار یہ سن کر پوچھنے لگے، یا امام حسین، آپ کی سخاوت کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ اسے 40,000 دینار کیوں دے رہے ہیں؟ تو حضرت امام حسین فرمانے لگے کہ یہ ایک سال کا 1000 دینار کماتا ہے، اور اگر یہ 40 سال زندہ رہے گا تو اس کے لیے میں اسے 40,000 دینار دے رہا ہوں، اگر یہ 41 سال زندہ رہتا پھر میں اسے 41,000 دینار دیتا۔ فرزدق نے امام حسین سے یہ 40,000 دینار لے لیے اور یہاں سے مکہ چلا گیا۔ کچھ علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ فرزدق سے جب حضرت امام حسین نے اہل کوفہ کا حال پوچھا تو فرزدق کہنے لگا، یا امام حسین، کوفیوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں یزید کی فوج کے ساتھ ہیں، اس لیے آپ اس طرف نہ جائیں۔ فرزدق پھر کہنے لگا، حضور لیکن ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو منظور ہوگا۔ حضرت امام حسین نے فرزدق سے یہ بھی فرمایا کہ بے شک تم نے حق اور سچ بات کی ہے، اگرچہ ان کی تلواریں یزید کی فوج کے ساتھ ہیں، پھر بھی وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو منظور ہوگا، اور میں اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہوں۔
تو پھر اس منزل صفا کے بعد حضرت امام حسین اپنی تیسری منزل پر پہنچے، اور اس منزل اور اس مقام کا نام سالبیہ بتایا جاتا ہے۔ اب اس سالبیہ مقام پر ایک پانی کا چشمہ تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار کے دستے پر سر مبارک رکھا، اور اس پانی کے چشمے کے قریب آپ کو کچھ دیر کے لیے نیند آ گئی۔ پھر حضرت امام حسین جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے بآواز بلند یہ کلمات پڑھے: انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ جانا ہے۔ جب حضرت امام حسین نے یہ کلمات ادا کیے تو حضرت امام حسین کے قریب 18 سالوں کا جوان حضرت علی اکبر کھڑا تھا۔ حضرت علی اکبر حضرت امام حسین سے عرض کرنے لگے: یہ کلمات تو انسان اس وقت پڑھتا ہے جب کوئی فوت ہو جائے، آپ نے یہ کلمات اس وقت کیوں پڑھے ہیں؟ تو حضرت امام حسین فرمانے لگے کہ میں نے ابھی خواب دیکھا ہے کہ ہاتف غیب سے ایک آواز آ رہی تھی کہ یہ قافلہ بہت جلد کربلا کی طرف جا رہا ہے، جتنی تیزی سے یہ کربلا کی طرف سفر کر رہا ہے اتنی تیزی سے موت ان کی طرف سفر کر رہی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ جناب حضرت علی اکبر نے حضرت امام حسین سے عرض کیا: کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ اگر ہم حق پر نہیں ہیں تو اس وقت دنیا میں اور کوئی بھی حق پر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت شہزادہ علی اکبر فرمانے لگے: اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ ہمیں کس وقت موت آتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی ہر رضا پہ راضی ہیں۔ دوستو پھر اس کے بعد حضرت امام حسین نے اس تیسری منزل کو چھوڑا اور آپ چوتھی منزل پر پہنچے۔ اب اس چوتھی منزل کا نام منزل حاجر بتایا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین نے غازی عباس علمدار کو بلایا اور آپ غازی عباس علمدار سے فرمانے لگے: اے عباس، ذرا ان خطوط کو میرے پاس لے آؤ جو اہل کوفہ نے ہماری طرف بھیجے ہیں۔ اب حضرت امام حسین کے پاس اہل کوفہ کے بہت سارے خطوط تھے۔ پھر حضرت امام حسین نے وہ خطوط غازی عباس سے کہہ کے علیحدہ علیحدہ کروائے، اور حضرت امام حسین نے غازی عباس کو حکم ارشاد فرمایا کہ اب ان سارے خطوط میں سے سرداروں کے خطوط علیحدہ کرو۔ حضرت امام حسین کے حکم کے مطابق حضرت غازی عباس علمدار نے ان سارے خطوط میں سے 12 سرداروں کے خطوط الگ کر دیے، اور پھر جب الگ ہو گئے تو آپ حضرت امام حسین سے عرض کرنے لگے: حضور، میں نے سرداروں کے خطوط الگ کر دیے ہیں، اور یہ کل 12 خطوط ہیں، اور یہ سارے 12 سرداروں کے لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین نے غازی عباس علمدار سے ارشاد فرمایا کہ اب ایسا کرو کہ ان 12 سرداروں کے نام ایک خط لکھو، اس میں لکھو کہ میں امام حسین مکہ سے کوفہ کی طرف آ رہا ہوں اور میں منزل حاجر پر آ پہنچا ہوں۔ اب 3 دنوں کے بعد میں کوفہ میں پہنچ جاؤں گا، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، اب آپ کے وعدہ نبھانے کا وقت ہے، اب آپ اپنا وعدہ پورا کریں۔ جب حضرت غازی عباس علمدار نے وہ خط تحریر کر دیا تو پھر حضرت امام حسین نے اپنے سارے صحابہ کرام سے، اپنے سارے جانثاروں سے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو میری یہ چٹھی، میرا یہ خط، میری یہ تحریر لے کر موت کی وادیوں سے گزر کر کوفہ شہر میں لے جائے گا۔ حضرت امام حسین نے یہ اعلان کیا کہ اسی وقت مجمع میں بیٹھا ہوا ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا: یا حضور، آپ کا یہ خط، آپ کی یہ تحریر اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت کے ساتھ میں کوفہ شہر میں پہنچا دوں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس صحابی، اپنے اس جانثار سے پوچھا: تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ حضور، میرا نام عبداللہ ہے۔ پھر حضرت امام حسین نے پوچھا: تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ تو یہ صحابی عرض کرنے لگا: حضور، میرے والد کا نام یکتر ہے، یعنی اس شخص کا نام عبداللہ بن یکتر تھا۔ یہ کہنے لگا: حضور، میں آپ کا خط، آپ کی تحریر کوفہ میں پہنچا دوں گا، لیکن مجھے آپ کے ساتھ ایک سودا کرنا ہے، جنت کی ضمانت حضور آپ مجھے دے دیں، میں خط لے کر جاتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ راستے میں موت کی وادیوں سے گزر کر جانا ہوگا، راستے میں میری جان بھی جا سکتی ہے،
لیکن حضور اگر آپ جنت کی ضمانت دیں تو میں آپ کا خط لے کر جاتا ہوں۔ حضرت امام حسین سخی لجپال نے اس شخص کو اپنی طرف بلایا اور اس کو اپنی تحریر، اپنا وہ خط دیا۔ اس شخص نے جیسے ہی حضرت امام حسین کا خط اپنے ہاتھوں میں لیا تو اس نے امام حسین کے خط مبارک کو بوسہ دیا اور آنکھوں پر لگایا۔ پھر یہ عبداللہ خط لے کر جانے لگا۔ ابھی تھوڑا ہی چلا تھا کہ حضرت امام حسین نے اس کو واپس بلایا اور آپ اس سے فرمانے لگے جو ادھار کر دے اسے حسین ابن علی نہیں کہتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ سے آنکھیں بند کروائیں اور عبداللہ سے ارشاد فرمایا کہ یہ دیکھو، یہ تمہاری جنت کا محل ہے اور یہ تمہاری جنت کے محل میں حوریں موجود ہیں، اگر تمہیں موت آ گئی تو سیدھا جنت میں جاؤ گے۔ پھر اس شخص نے حضرت امام حسین کا خط لیا اور یہ کوفہ جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہ حضرت عبداللہ حضرت امام حسین کا خط لے کر پہلی موت کی چھاؤنی پر پہنچا۔ اب اس موت کی چھاؤنی کا سردار وہ بدبخت اور لعنتی انسان تھا جس نے حضرت امام حسین کے ہونٹوں مبارک پر تیر چلایا تھا اور اس کا نام حسین بن عمیر بتایا جاتا ہے۔ جیسے ہی اس بدبخت سردار نے ایک اونٹ کے سوار کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنے سپاہیوں کو فوراً حکم دیا کہ پتہ کرو یہ کون آ رہا ہے۔ اسی وقت 10 سپاہی اٹھے اور انہوں نے اس اونٹ کے آتے ہوئے سوار کو گھیرے میں لے لیا اور پھر یہ پکڑ کر حضرت عبداللہ کو اس بدبخت سردار کے پاس لے گئے۔ یہ بدبخت سردار حضرت عبداللہ سے پوچھنے لگا بتاؤ تم کون ہو؟ تو حضرت عبداللہ نے بتا دیا کہ میرا نام عبداللہ ہے اور میں یکتر کا بیٹا ہوں اور میں کوفے کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ بدبخت سردار پھر حضرت عبداللہ سے پوچھنے لگا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تم کس کی طرف سے آ رہے ہو، کس کے آدمی ہو؟ تو حضرت عبداللہ اگر جھوٹ بولتے تو حسینی نہ ہوتے، کیونکہ حسینی انسان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، اور اگر حضرت عبداللہ سچ بتاتے تو جان خطرے میں جاتی، لیکن حضرت عبداللہ نے جان کی پرواہ نہیں کی اور آپ سچ بولنے لگے اور آپ فرمانے لگے کہ میں حضرت امام حسین نواسہ رسول کا خط لے کر کوفہ کی طرف جا رہا ہوں۔ جیسے ہی اس بدبخت سردار نے سنا تو یہ حضرت عبداللہ سے کہنے لگا تمہیں معلوم نہیں کہ جو حضرت امام حسین کا نام لیتا ہے ہم اسے قتل کر دیتے ہیں؟ یہ کہہ کر اس بدبخت نے اپنے جلاد کی طرف اشارہ کیا اور یہ کہنے لگا یہ دیکھو میرا جلاد یہاں تیار کھڑا ہے، ابھی میں اس کو حکم دوں تو ابھی یہ تمہاری گردن اڑا دے گا، تمہیں کیوں اتنی موت کی جلدی ہے؟ تو حضرت عبداللہ خوشی سے فرمانے لگے تم جتنے جلدی مجھے قتل کر سکتے ہو مجھے قتل کر دو، مجھے معلوم ہے کہ میں نے موت کے بعد سیدھا جنت میں جانا ہے اور جنت کے محل میں حوریں میرا انتظار کر رہی ہیں۔ یہ بدبخت سردار حضرت عبداللہ سے پوچھنے لگا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کوفہ کیوں جا رہے ہو؟ تو حضرت عبداللہ نے بتایا کہ میں وہاں حضرت امام حسین کا خط لے کر جا رہا ہوں۔ اس سردار نے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ وہ خط کن کے نام ہے، یعنی حضرت امام حسین نے اپنا خط کوفہ میں کس کے نام لکھا ہے؟ تو حضرت عبداللہ فرمانے لگے کہ کوفہ کے 12 سردار ہیں جن کے نام حضرت امام حسین نے اپنا خط لکھا ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ بدبخت غصے میں آ کر کہنے لگا ہماری حکومت میں ایسے کون سے 12 سردار ہیں جو ہم سے بے وفائی کر رہے ہیں، جن کے نام حضرت امام حسین نے خط میں لکھے ہیں، تم ہمیں ان کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت عبداللہ فرمانے لگے اگر میں نے اپنے مولا اپنے مرشد کا راز کھول دیا تو پھر میری بخشش نہیں ہوگی، میں تمہیں ان کے بارے میں تو نہیں بتاؤں گا۔ اتنا سنتے ہی اس بدبخت نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فوراً اس سے وہ چٹھی لے لو تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ وہ 12 سردار کون سے ہیں۔ اسی وقت حضرت عبداللہ نے اپنے ہاتھ سے وہ چٹھی نکالی اور اس کو بوسہ دے کر نہ چاہتے ہوئے بھی اس چٹھی کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جس سے ان بدبخت سرداروں کو کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ پھر یہ بدبخت سردار حسین بن عمیر اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا کہ اس کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر ابن زیاد کے دربار میں لے جاؤ، ابن زیاد خود ہی اس سے پوچھ لے گا کہ وہ خط کس کے نام تھا
اور اس خط کا مفہوم کیا تھا۔ آخر وہ 12 سردار کون ہیں جن کے نام حضرت امام حسین نے خط لکھا ہے؟ جیسے ہی حضرت عبداللہ کو ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا، ابن زیاد نے آپ سے پوچھا کہ بتاؤ وہ 12 کون ہیں جن کے نام حضرت امام حسین نے خط میں لکھے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ پوری طرح سے مطمئن ہو کر جواب دینے لگے، اگر میں نے یہ بات بتانی ہوتی تو تمہارے اس بدبخت سپاہی کو بتا دی ہوتی۔ میں تمہیں ہرگز یہ نہیں بتاؤں گا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ میں اپنے مولا اور اپنے مرشد کا راز کبھی نہیں کھولوں گا۔ اسی وقت ابن زیاد کو غصہ آیا اور اس نے اپنے جلاد کو حکم دیا کہ فوراً اس نوجوان کا سر قلم کر دو۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ابن زیاد کا یہ جلاد تلوار لے کر حضرت عبداللہ کی طرف بڑھا، اور جب یہ جلاد حضرت عبداللہ کے قریب آیا تاکہ یہ حضرت عبداللہ کا سر مبارک کاٹ سکے، تو اس نے اسی وقت بھرے دربار میں کھڑے ہو کر ابن زیاد سے یہ کہا، نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں، یہ نوجوان بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، اس کو میں قتل نہیں کر سکتا، تم کوئی اور ترکیب نکالو، اس کی جان نہ لو۔ پھر بھرے دربار میں جب یہ بات ابن زیاد نے سنی تو اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں اس کے لیے کچھ اور سوچتا ہوں۔ پھر ابن زیاد نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ تم اس طرح کرو، میں تمہیں قتل نہیں کرتا، بدلے میں فقط تم اس طرح کرو کہ میں ایک بڑا سا ممبر لگاتا ہوں اور میں علاقے کے سبھی لوگوں کو اکٹھا کرتا ہوں۔ تم اس ممبر پر کھڑے ہو کر ایک مرتبہ اولاد علی پر معاذ اللہ لعنت کرو، پھر میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا اور تمہاری زندگی بخش دی جائے گی۔ تم اپنی زندگی کے بدلے میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو؟ تو حضرت عبداللہ نے یہ سنا تو آپ فرمانے لگے، ٹھیک ہے، تم ممبر لگاؤ، میں سب لوگوں کے سامنے ممبر پر کھڑا ہو کر اولاد علی پر لعنت کروں گا۔ اللہ کی پناہ، ابن زیاد ملعون خوش ہو گیا کہ اب یہ امام حسین کا نوکر اور امام حسین کا خادم حضرت امام حسین پر لعنت کرے گا، معاذ اللہ۔ اس نے اسی وقت حکم جاری کر دیا کہ شہر کے بھرے چوراہے میں ممبر لگایا جائے اور سارے اہل علاقہ کو وہیں جمع کیا جائے۔ جب سب لوگ وہیں پر جمع ہو گئے تو امام حسین کا یہ نوکر اور خادم رسیوں میں جکڑا ہوا ممبر پر چڑھا، تو اس نے اسی وقت اپنے سپاہیوں سے کہا کہ مجھے آزاد کر دو، میں یہاں سے بھاگنے والا نہیں ہوں۔ لعنت کرنے کا مزہ ہاتھ کھلے ہوئے ہوں تو زیادہ آتا ہے۔ پھر جب اس امام حسین کے خادم اور نوکر کے ہاتھ کھولے گئے تو اس نے اسی وقت ممبر پر کھڑے ہو کر سب لوگوں کے سامنے یہ بیان دیا کہ تمام تعریفیں اور تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ جو اکیلا اور واحد ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جس نے ہمیں جینے کا شعور عطا فرمایا ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ ارشاد فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں اور سلامتیاں ہوں آل علی پر، کیونکہ رحمتوں اور سلامتیوں کے اصل حقدار تو اہل بیت کرام ہی ہیں۔ اور پھر یہ اسی ممبر پر کھڑے ہو کر بآواز بلند کہنے لگا، اس نے سب لوگوں کے سامنے یہ کہہ دیا، ہزار ہاں لانتے ہوں یزید ملعون پر اور تجھ بدبخت پر کہ تو یزید کے ساتھ کھڑا ہے اور حق کو نہیں پہچان رہا، کروڑوں لانتے ہوں تم سب پر۔ جیسے ہی بھرے مجمع نے یہ سنا کہ ابن زیاد نے خود ہی سب لوگوں کو بلایا ہے اور خود ہی اپنے اوپر لعنت کروائی ہے تو مجمع میں طرح طرح کی باتیں ہونے لگیں۔ اسی وقت ابن زیاد کو غصہ آ گیا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کو محل کی تیسری منزل پر لے جاؤ اور وہاں سے اس کو نیچے دھکا دے دو تاکہ گرنے کی وجہ سے یہ اسی وقت مر جائے۔ سپاہیوں نے فوراً ایسا ہی کیا، حضرت عبداللہ کے ہاتھ پاؤں باندھے اور اس کو تیسری منزل پر لے گئے۔ جیسے ہی وہاں سے دھکا دینے لگے تو جلاد نے ایک بار پھر حضرت عبداللہ بن یکتر پر رحم کیا اور جلاد آپ سے پوچھنے لگا، آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ اگر آپ مجھے اپنی آخری خواہش بتا دیں تو میں وہ پوری کر دوں۔ حضرت عبداللہ فرمانے لگے، تم ایسا کرو، میرے ہاتھ ایک بار کھول دو، ویسے بھی تمہارے ہاتھ میں تلوار ہے، تم زیادہ ہو اور میں یہاں اکیلا ہوں، میں یہاں سے بھاگنے والا نہیں ہوں، ایک بار مجھے آزاد کر دو۔ جلاد نے ایسا ہی کیا
اور ایک بار حضرت عبداللہ بن یکتر کو آزاد کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن یکتر نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر مقام ہاجر کی طرف منہ کر دیا اور آپ حضرت امام حسین سے عرض کرنے لگے، اے علی کے لال، اے سخی لجپال، حضور میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، اب مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، میں نے آپ کا کام اور آپ کا مشن پورا کر دیا ہے، اب مجھے قتل بھی کر دے تو کوئی غم نہیں، اب میری جان بھی چلی جائے تو کوئی خوف نہیں ہے، بس آپ اپنا وعدہ پورا کرنا، میں نے اپنا وعدہ نبھا دیا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم نے امام حسین کے عظیم سفر کربلا کی 4 منزلیں بیان کی ہیں۔ پہلی منزل کا نام منزل تنعیم ہے، جس منزل پر حضرت امام حسین کے ساتھ حضرت امام حسین کے بھانجے شامل ہوئے۔ دوسری منزل پر حضرت امام حسین کی ملاقات مشہور شاعر فرزدق سے ہوئی اور اس دوسری منزل کا نام صبا ہے، اور تیسری منزل کا نام سالبیہ ہے، اور چوتھی منزل کا نام حاجر ہے۔ یہ چوتھی منزل ہم نے ابھی اسی ویڈیو میں بیان کی ہے۔ انشاءاللہ اس سیریز کے دوسرے حصے میں ہم 5ویں منزل پڑھیں گے اور اسی طرح ہم 34 کی 34 منزلیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ 5ویں منزل مکمل اور تفصیل کے ساتھ سننے کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔